أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ سلام قول من رب الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہم نے چند اوزان پڑھے تھے فعلا جس میں کام کا اثر ہوتا ہے، جیسے رحمہ سے رحمہ، فاعل کام کرنے والا جیسے راحم رحم کرنے والا، مفعول جس پہ کام کا اثر ہو جیسے مرحوم جس پر رحم کیا جائے، فعلان جس پہ شدت ہو جیسے رحمان شدت کے ساتھ بلا رکاوٹ رحم کرنے والا، فعیل جیسے رحیم ہمیشہ ہمیشہ رحم کرنے والا مستقل رحم کرنے والا۔ پھر ہم نے ضمائر دیکھے تھے، ہوا وہ دو وہ سب، انتا آپ انتما اب تم دونوں، انتم تم سب، آنا میں نانو ہم، یہ مذکر کے۔ مؤنث کے لیے ہم نے دیکھا تھا کیا ہوتے ہیں، یا وہ، نہ وہ دو، نہ وہ دو، انتی آپ، انتما تم دو، انتم نہ آپ دو، آنا میں، نحن میں، یہ مؤنث کی۔ پھر ہم نے اس کی پریکٹس کی تھی، مثلا فعلا اس ایک نے کیا، فعلا ان دو نے کیا، فعلو سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا، یہ مذکر کے لیے۔ مؤنث کے لیے ہم نے کیا، فعلت اس نے کیا، فعلتا ان دو نے کیا، فعلنا ان سب نے کیا، فعلتی آپ نے کیا، فعلتما آپ دو نے کیا، فعلتنا آپ سب نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا۔ تو اس طرح یہ مؤنث مذکر کے جو ہے نا ہم نے یہ کر لیے تھے پریکٹس میں بھی، فعلنا ہم نے۔ پھر ہم نے ماضی کی علامتوں کے ساتھ ایک پریکٹس کی تھی، مثلا صبرہ اس نے صبر کیا، صبرت اس ایک مؤنث نے صبر کیا، صبرتا تمہیں مذکر نے صبر کیا، صبرتی تم مؤنث نے صبر کیا، صبرتم میں نے مذکر یا مؤنث نے صبر کیا۔ پھر مضارع کے لیے بھی ہم نے پریکٹس کی تھی، اخرجو میں نکلتا ہوں، نخرجو ہم تخرجو تم نکلتے ہو، یخرجو وہ نکلتا ہے، نخرجو ہم نکلتے۔ اب یہ مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے ذہبتما، تو یہ کیا ہے، ماضی کا فعل ہے، کہ اس کے آخر میں تما کی علامت ہے۔ مضارع کی مثال دیکھیے، تفعلو شروع میں تار ہے تو یہ مضارع کا فعل ہوا، تفعلانے یہ دیکھیے دو کا ہو گیا مضارع کا، تکلما یہ سامنے والا جو ہے اس کا ہو گیا۔ جیسے یہ ایک آیت ہے، یوم یاتی لا تکلم النفس الا باذنہ، تکلم تکلم میں کیا ہے، تاج لا رہی ہے، یہ مضارع کا فعل ہے اس آیت میں۔ گزشتہ آیت جو ہے یہ جو ہم نے اب تک پڑھی تھی، جو یا کل جو پڑھی تھی وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنباء فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اے وہی لوگوں جو ایمان لائے، اگر آ جائے تمہارے پاس کوئی گنہگار کسی خبر کے ساتھ، بس تم سب تحقیق کر لیا کرو کہ تم سب نقصان کر ڈالو کسی قوم کا جہالت کی وجہ سے، تو پھر تم ہو جاؤ نادم اس پر جو تم کر بیٹھے۔ آئیے آج کے سبق کے لیے بسم اللہ الرحمن وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کی ہو رہو۔ ایک اور آیت ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل دہل جائے، اور جب اس کی آیتیں ان کو سنائی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ کریں اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سمجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اس کا نام ہے، میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا یا کر سکتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سلام قول من رب الرحیم اہدنا الصراط المستقیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی آیت ذرا طویل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ وہاں جو ہے یہ اور ہوتا ہے علم، علم اور وا جو ہے وہ جمع کا اور علم جو ہے وہ امر کا سیغہ ہے۔ تو ہمیں تم جانو، علم جانو سب، تو کیا ہوا عالمو یعنی تم سب جانو یا تم سب جان لو۔ آئیے اس کا جو ہے وہ مشق کا حصہ دیکھیے۔ اے اللہ تم ایک مذکر جان لو، علمو تم سب مذکر جان لو، لا تعلم تم ایک مذکر مت جان لو، لا تعلمو تم سب مذکر مت جان لو۔ ان یہ اس کے معنی ہوتے ہیں بے شک، اور انا کے معنی بھی ہوتے ہیں بے شک۔ فیکم، فی اور تم سے مل کے بنا ہے، فی کے معنی ہوتا ہے بے، اردو کا لفظ ہے فی الوقت، فی الحقیقت، فی الفعل، فی الحال۔ تو یہ یہاں فیکم کا مطلب ہے تم سب میں۔ آئیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ فی کا، فی کا تم ایک مذکر میں، فی کما تم دو مذکر میں، فی کم تم سب مذکر میں، فی ہی، فی ہی اس ایک مذکر میں، فی ہما ان دو مذکر میں، فی ہم ان سب مذکر میں، فی یا مجھ میں، فی نا ہم میں۔ یہاں پہ رسول اللہ ترکیب کریں گے تو کیا ہوگا، معرفہ رسول جو ہے وہ نکرہ ہے اور اللہ جو ہے وہ معرفہ ہے۔ تو ترجمہ کرتے ہوئے ترکیب میں کیا ہوگا، اللہ کا ترجمہ پہلے کریں گے رسول کا بعد میں، اور ملانے کے لیے تا ٹی کی کو سے نے نا نی نے جو بھی مناسب ہوگا وہ اضافی لفظ لگائیں گے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول، رسول اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا، اللہ کے رسول، کیا یہ ترکیب ہے، یعنی اللہ کے رسول سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مالو اکرام۔ آئیے کتنے کا ٹکڑا کیجیے، وا کے معنی کیا تھے، اور عالم تم سب جان لو، ان بے شک، فیکم تم سب میں، رسول اللہ اللہ کے رسول۔ تو ہمارا ترجمہ کیا ہوگا، اور تم سب مومن جان لو بے شک تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اگر کے معنی دیتا ہے 1.5% الفاظ میں بار بار آئے گا یوتیکم۔ آئیے اس کے ٹکڑے کی یا علامت مدارے ہوگی، تم جو ہے ضمیر ان کو علیحدہ کریں گے تو تیز جو ہے آگے
یعنی ان کو علیحدہ کرنے سے، یہ ہم نے حال کی لام تم پڑھا تھا کہ الف کا مطلب میں، تا کا مطلب تم، یا کا مطلب وہ، نون کا مطلب ہم ہوتا ہے. یہاں پہ یا آیا تو اس کا مطلب وہ. تو یوتی کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ یہ اردو کا لفظ بھی ہوتا ہے. دیکھیں، متی، متی ہونا، فرما بردار ہونا، یہ میم کا صرف اضافہ کرنے سے یہ لفظ جو ہے عربی سے اردو کا لفظ بن جاتا ہے. متی اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا. یوتی کو اب ترجمہ کرتے ہیں. یو کا مطلب ہے وہ ایک مذکر، اطاعت کرتا ہے تب تم سب مذکر کی، یعنی وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اطاعت کرتا ہے تمہاری مومن. اور یوتی کو اطاعت کرتا ہے تمہاری. آئیے اس کی مشق کر لیتے ہیں. اونتی ہوں، میں اطاعت کرتا ہوں. اونتی ہوں، تم ایک مذکر اطاعت کرتے ہو. یوتی ہوں، وہ ایک مذکر اطاعت کرتا ہے. یوتی ہوں، ہم سب اطاعت کرتے ہیں. فی، یہ ہم نے دیکھا اردو کا لفظ ہے. فی فور، ان کے معنی میں کثیر، یہ بھی اردو کا لفظ ہے. کثیر کے معنی ہوتے ہیں کثرت، زیادتی، کسی چیز کا زیادہ ہونا. تو کثیر کے معنی ہوں گے زیادہ. من، یہ اردو کا لفظ ہے. من جانب، یعنی من کے معنی سے الامر، اردو میں ہوتا ہے امر. یہ دیکھیں امور دولہ، امور خارجہ، امور کشمیر، امور فلاں فلاں، یہ امر کے معنی ہوتے ہیں احکام، حکم، کام، معاملات. تو یہاں اسلامی احکام کو امر کہا جاتا ہے. پرانے احکام جو ہیں یہ بھی امر ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کیا الامر، اسلامی احکام. لعنا، لعنا تم جو ہے یہ ضمیر ہے. اسے جب علیحدہ کریں گے، اور لا جو ہے یہ ایک الگ حرف ہے. تو ہمارے پاس ایک آ جائے گی کیا ترتیب؟ لا، انت اور تم. یہ انت جو ہے یہ دیکھتے ہیں کون سا لفظ ہے. لا کے معنی تو ہوا کے لیے یا بے شک. تو وہ کہہ رہا ہے یہ انت جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے. میں تو کبھی نہیں سنا. آئیے دیکھتے ہیں کیسے اردو کا. انت، بچے نے انت کر دی ہے، انت کر دی ہے، انتہا کر دی ہے. یہ ہم کہتے ہیں اکثر، جو اردو دان ہے نا ان سے آپ یہ سنیں گے بچے نے انت کر دیا، یعنی اس نے انتہا کر دیا، تنگ کر دیا. یا بابا جی نے انت مچا رکھی. انت کا مطلب ہے تکلیف میں ڈالنا یا مشکل میں ڈالنا یا پڑھنا. تو یہاں کیا ہوگا؟ لعنت، لعنت تم کا کیا ترجمہ کریں گے؟ بے شک تم سب مشکل میں پڑ جاتے. آئیے اس کی مشق کرتے ہیں. انت تم، میں نے مشکل میں ڈال دیا. انتا، تم ایک مذکر نے مشکل میں ڈال دیا. انتی، تم ایک مؤنث سے مشکل میں ڈال دیا. یہ جو شد کے نیچے زیر ہوتی ہے وہ اصل میں زیر ہوتی ہے، جو شد کے اوپر ہوتی ہے وہ زبر ہوتی ہے. یہ پچھلی کو پھر غور سے دیکھ لیجئے. یہاں شد کے اوپر ہے تو یہ انتا زبر ہے، پڑھا جائے گی. اور جب کسی شد کے نیچے حرکت آ گئی تو اب یہ کیا ہوگا؟ انتی. شد کے نیچے جو حرکت ہے وہ زیر ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ انتی، تم ایک مؤنث نے مشکل میں ڈال دیا. انتنا، ہم نے مشکل میں ڈال دیا. انت تم سب مذکر نے ایک مشکل میں ڈال دیا. انت تننا، تم سب مؤنث نے مشکل میں ڈال دیا. تو آئیے کتے کا ٹکڑے کا ترجمہ کرتے ہیں. لو کے کیا معنی تھے؟ اگر. یوتیکم کیا تھا؟ وہ تمہاری، یا وہ ایک مذکر اطاعت کرتا ہے تم سب کی. فی کا مطلب تھا دیکھ، کثیر زیادہ، من سے، الامر اسلامی احکام، لعنتم یعنی بے شک تم سب مشکل میں پڑ جائیں. آئیے رواں ترجمہ دیکھتے ہیں. اگر وہ اطاعت کریں تم سب کی زیادہ اسلامی احکام میں سے تو بے شک تم سب مشکل میں پڑ جاتے. واد اردو کا لفظ ہے. اور لیکن، لیکن جو ہے یہ لیکن کی شکل میں اردو میں استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں لیکن. اللہ اس میں جلالہ حبابا، حبابا یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. حب ہم کہتے ہیں محبت، پسند، چاہت، محبوب. اسی طرح اس کا وزن ہے فعلا.
کے وزن پہ اس ایک مذکر نے شدید یا زیادہ فعل کیا، اس کا یعنی چاہنے کا. تو یہاں پہ یہ حببہ آیا ہے، تو حببہ کیا ہے؟ فعلا، اس ایک مذکر نے شدید یا زیادہ کیا، اور حببہ زیادہ پسند یا زیادہ جو ہے چاہا یا پسند کیا. تو اس ایک مذکر نے شدید پسند کیا. یہاں ہم حببہ کا ترجمہ رکھیں گے، اس ایک مذکر نے شدید پسند کیا، یا اس ایک مذکر نے زیادہ محبت کی. اب یہ دیکھیں فعلا کے وزن کی مثال دیکھتے ہیں. مثلا ایک عام لفظ ہے فعلا کے وزن پہ قتلا، اس ایک مذکر نے قتل کیا. اب اگر یہ کہیں فعلا کے وزن پہ قتلا، شدت سے قتل کرتے، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، یعنی یہ جو شد آ گئی نا، وہ شدت کی علامت ہے. کسی کام کے اندر وحشی طریقے سے قتل کر، تو فعلا کا وزن کیا ہوا؟ شدید یا زیادہ فعل کیا. تو فرق پر غور کریں، فعلان جو انتہائی شدید ہے اور یہ شدت کے ساتھ ہے. مثلا فعلا رحمہ، شدید یا زیادہ رحم کیا. فعلان رحمان انتہائی شدید رحم، یہ دونوں میں فرق ہے. رحمان جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی آخری درجہ ہے انتہائی کا، اور یہ جو شد والا ہے یہ زیادتی کے معنی میں ہے، شدت کے معنی میں، انتہا کے نہیں ہے. تو آئیے اس سے دل کرتے ہیں. حببا، اس ایک مذکر نے شدید پسند کیا یا چاہا. حببا نہ حببا، ان دو مذکر نے شدید پسند کیا. حببو، ان سب مذکر نے شدید پسند کیا. آگے ہے الیکم، یہ بار بار آئے گا 1.5% الفاظ میں سے. تو آئیے دیکھتے ہیں. الہ اور تم، الہ کے معنی ہوتا ہے کی طرف، اور تم جو ہے وہ تم سب، یعنی ہوگا تم سب، وہ یعنی تم سب کی طرف. الیکم، تم سب کی طرف. الف لام جو ہے اس کے ایک معنی ہوتے ہیں خاص، دوسرے مخصوص، جامع، صرف، اصل، اس. تو یہ جو ہے ان معنوں میں استعمال کیا. اس میں معرفہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہے خاص، مخصوص، اصل، جامع، تمام، یہ اس میں معرفہ کی تعریف ہوتی ہے. دوسرے مطلب ہوتا ہے لفظ کے اصل معنی کو لکھ دیں، یعنی یہ لکھ کر خاص، مخصوص، اصل، جامع، تمام، اس کے بعد جو لفظ ہے وہ لکھ دیں جو ال کے بعد آ رہا ہے. تو یہ ایسے جو ہے اس کا ترجمہ بنائیں. مثلا الحجرات، تو ہم یہ لکھیں گے خاص، مخصوص، اصل، جامع، تمام، ان میں سے ایک لفظ لیں گے جو مناسب ہوگا، اور اس کے ساتھ جو حجرات ہے اس کا ترجمہ لکھ دیں گے. تو یہ مثلا الحجرات خاص رہائشیں، یا مخصوص رہائشیں، یا اصل رہائشیں، یا جامع رہائشیں، یا تمام رہائشیں، یا اس رہائشیں. لیکن ترجمہ وہ لیا جائے گا جو اس عبارت میں زیادہ مناسب اور فٹ ہوگا. جیسے النبی، الف لام آیا اور اس کے بعد نبی، تو یہاں چونکہ النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. اسی طرح الکتاب، خاص کتاب ظاہر قرآن مجید کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ الیم، الیم یقین دلانا، الایمان یقین دلانا، بھروسہ کرنا. ال کے معنی خاص، مخصوص، جامع. تو الایمان کیا ہوگا؟ خاص ایمان یا صرف ایمان. تو یہاں ہم لے لیتے ہیں صرف ایمان. آئیے کتنے کا ٹکڑے کا ترجمہ کیجئے. واہ اور لیکن اللہ، اللہ اس میں دلالا. حببا، اس نیک مذکر نے زیادہ پسند کیا ہے. الیکم، تم سب کی طرف. الایمان، صرف ایمان. تو آئیے روایت ترجمہ دیکھتے ہیں. اور لیکن اللہ نے زیادہ پسند کیا صرف ایمان کو تم سب کی طرف. واہ اردو کا لفظ ہے، اور زینہ، دو ٹکڑے ہیں، زین اور ہو. آئیے زین کو تلاش کرتے ہیں. ایک وزن تھا فعل، زیادہ، شدت. تو یہاں دیکھیں شد آ رہا ہے تو اس میں اس کے معنی آئیں گے. اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے زینت، سنوارنا، سجانا، بننا. تو زینہ ہو، اس نے شدید مزین کیا، اس نے شدید سنوارا اس کو.
تو زینہ کا ترجمہ ہوگا اس نے شدید مزین کیا اس کو، سوارا اس کو۔ آئیے اس کی ڈرل کیجیے، زینہ اس ایک مذکر نے شدید مزین کیا، زینا ان دو مذکر نے شدید مزین کیا، زینو ان سے مذکر نے شدید مزین کیا۔ فی اردو کا لفظ ہے میں، قلوبکم، دو ہی ٹکڑے، قلوب اور قلوب۔ قلوب جو ہے یہ جمع ہے قلب کی، قلب کہتے ہیں دل کو، قلوب دلوں ہو گیا، کم تمہارے، تو یہ کیا ترجمہ بنے گا، تم سب کے دلوں، قلوبکم تم سب کے دلوں۔ آئیے اس کی ڈرل بھی کرتے ہیں، کا ملاتے کلب سے، قلبو کا تم ایک مذکر کا دل، قلبکما تم دو مذکر کا دل، قلبکم تم سب مذکر کا دل، قلبہ اسے ایک مذکر کا دل، قلبہما ان دو مذکر کا دل، قلبہم ان سب مذکر کا دل، قلبی میرا دل، قلبنا ہمارا دل۔ تو یہ ہمارے پاس ٹکڑا آ گیا، وا کے معنی کیا تھے، اور زینہ اس نے شدید مزین کیا اس کو، فی میں قلوبکم تم سب کے دل۔ تو آئیے ہمارا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور اس کو شدید زینت بنایا تمہارے دلوں میں۔ وہ اردو کا لفظ ہے، کر رہا ہوں، یہ بھی اردو کا لفظ ہے اور اس پہ شد آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے شدت کے معنی آئیں گے اس میں۔ فعل ماضی ہے، کراہت، اردو میں لفظ ہوتا ہے نا کراہت، بڑی کراہت آ رہی ہے، بڑی کراہت کی، تو کراہت جو ہے یہ اسی کرہ سے نکلا ہے، کرہ کے معنی کراہت، اور اس میں الف اور تا کا جو ہے اضافہ کرنے سے کراہت سے کرہ بن گیا، تو کراہت قابل نفرت، ناپسندیدہ۔ تو کرہ کا مطلب کیا ہوگا، زیادہ یا شدید کراہت کرنا۔ کیا ہم کسی کراہت والی جگہ بیٹھ سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ تو یہاں کراہت یعنی کہ اس میں زیادہ کراہت کی، کیوں شد آ رہا ہے تو زیادہ یا شدت کے معنی لائے گا۔ الیکم ہم نے بارہا دیکھ لیا، تم سب کی طرف، علاق سے جو ہے کا کو لگائیں، الی کا تم ایک مذکر کی طرف، الیکما تم دو مذکر کی طرف، الیکم تم سب مذکر کی طرف۔ الکفر، کفر اردو میں استعمال ہوتا ہے، کلمہ کفر، تو کفر کے معنی کیا ہوتے ہیں، انکار کرنا۔ الخاص ہو گیا تو کیا ہوگا، خاص کفر، یعنی اس کفر یعنی احکامات میں رد و بدل، تو الکفر کا ترجمہ ہوگا اس کفر۔ واہ کے معنی، اور الفسوق کا الف لام آ گیا تو خاص ہو گیا، کہتے ہیں گناہ کو، الفسوق کا خاص گناہ، تو کیا ترجمہ کریں گے، خاص گناہ یا اس گناہ۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے اس گناہ، کیونکہ فکرے میں یہ ترجمہ زیادہ مناسب رہے گا۔ واقع معنی ہے، اور الاسیان، الف لام آ گیا تو خاص ہو گیا، اسیان جو ہے یہ دیکھیں مسیت ایک لفظ تھا، نافرمانی، گناہگاری، الاسیان خاص نافرمانی یا اس نافرمانی، تو یہاں کریں گے اس نافرمانی، اس کا ترجمہ ہم رکھیں گے اس نافرمانی، الاسیان اس نافرمانی۔ تو ہمارا دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں، واہ اور علیکم اس نے زیادہ کراہت کی، علیکم تم سب کی طرف، الکفر اس کفر، وا اور الفسوق اس گناہ، وا اور الاسیان اس نافرمانی، سب کو جوڑیے، اور اس نے زیادہ کراہت کی تم سب کے اس کفر، گناہ اور نافرمانی سے۔ اولائے کا وہ سب، ہاضا یہ، ہاؤلائے یہ سب، ذالی کا وہ، اولائے کا وہ سب، الذی وہ جو، الذین اس کی جمع وہ جو سب، ہم وہ سب، اولائے کا ہم تو کیا ہوگا، وہ ہی سب مذکر یعنی وہ ہی سب لوگ، وہ ہی سب لوگ۔ الراشدون، الف لام اور واو جمع کی علامت علیحدہ کریں تو راشد لفظ آ گیا، راشد یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، راشد جو ہے فائل کے وزن پہ، رشد والا، ہدایت اور صحیح راستے پر چلنے والا۔ الراشدون تو کیا ہوگا، اصل ہدایت یافتہ لوگ۔ تو اولئک کا وہ سب، ہم وہ سب،
الراشدون اصل، اور جب دو دفعہ ایک لفظ آ جاتا ہے تو وہ زور حسر کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا جو ترجمہ وہی سے یا کسی زور والے لفظ سے کرتے ہیں، تو دراصل وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ چاہیے ہماری آیت پوری ہوئی تو اس کا ترجمہ دے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو تم سب، انا بے شک فیکم تم میں رسول اللہ، اللہ کے رسول موجود ہیں، لو یوتیکم اگر وہ اطاعت کریں تمہاری، فی کثیر زیادہ، من الامر یعنی اسلامی احکاموں میں، لَأَعِنَّتُهُمْ تو تمہارے اوپر کیا ہوگا، وہ مشکل ہو جائے گا، شدت سے جو ہے کیا ہوگا، مشکل پڑ جائے گی، اور لیکن اللہ جو ہے وہ شدید پسند کرتا ہے تمہارے پاس لیے ایمان کو، اور اس نے زینت، بہت شدید زینت زیادہ دی تمہارے دلوں میں، وَكَرَّهُ عَلَيْكُمْ اور شدید نفرت دی تم اس کی طرف، کفر کی طرف، والفسوق اور گناہ کی طرف، اور والعصیان اور اس جو ہے غلطی کی طرف، اولئک وہی ہیں لوگ راشدون ہدایت کرنے۔ آئیے اس کا روان ترجمہ آپ میں سے کوئی پڑھ لے۔ اور تم سب مومن جان لو بے شک تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر وہ اطاعت کریں تم سب کی زیادہ اسلامی کام میں تو بے شک تم سب مشکل میں پڑ جاتے، اور لیکن اللہ نے زیادہ پسند کیا صرف ایمان کو تم سب کی طرف، اور اس کو شدید مزین کر دیا تمہارے دلوں میں، اور اللہ نے زیادہ کراہت کی تم سب کے اس کفر، گناہ اور نافرمانی سے، دراصل وہی لوگ جو قرآن کی آیتوں کو نہیں چھوڑتے ہدایت یافتہ ہیں۔ جزاک اللہ۔ آئیے اردو کے الفاظ پہ چھانیے جی۔ عالم واو، واو کیا اردو میں نہیں ہے؟ لیل و نہار، شب و روز، واو عالم عالم فی فی رسول اللہ، اور یوتی میں تی او فی تطہیر الامر من بھی، من جانب، ہاں جی، من الامر انتم میں انت، ولیکن میں کن، واہ جو ہے پھر بھول رہی ہیں۔ واو لیکن اللہ، حبابہ میں حبا خوب سے، الیکم اللہ میں اللہ کہاں ہے؟ نہیں، الیکم میں الہ ہے کہ نہیں؟ الہ عربی کا لفظ ہے۔ واو، اور زیناہو میں زینا، زینت سے، زینت، اوکے۔ کی قلوب، واو، کراہت میں کراہ، اور کفر، واو، فسوق نہیں سمجھ آ رہی، فسوق میں فساد، فتنہ، فسق، فساد، وہ یہی واو، فسوق ہے۔ عصیان، اور راشدون میں رشد۔ تو یہ دیکھیں اتنی بڑی آیت تھی، اس میں لے دے کر جو ہے کیا ہے، لو کا ایک لفظ آیا، انا کا لفظ آیا، الیکم آیا ہے، اور جو ہے کم آیا ہے، اور پھر الیکم آیا ہے، اور اولئک اور ہم، یہ جو ہے عربی کے لفظ ہے جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے، اور یہ اتنی دفعہ ہم نے اب تک پڑھ لیے 6-7 ہی جو ہے دن میں، کہ ان کا معنی ہمیں آنے لگ گیا جی۔ اولئک کا کیا ہوتا ہے، ہم کیا ہوتا ہے، الا کیا معنی ہو سکتا ہے، کم کے کیا معنی ہے، لو کے کیا معنی ہے، یہ بار بار ہم ریپیٹ ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور صرف سن کر ہی ہمیں ان کے معنی ایسے لگتے ہیں کہ یہ بھی اردو کے لفظ ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، جو الفاظ 1.5% کے اب تک ہم نے دیکھے، اس میں ایک انا ہے، اللہ زینا، اندا، اولائکا، یا ایوہا، ایتوہا، لہو،
کا لباد ان ان، اسی طرح لو انہم الیہم لکانا لہم ما انا انا الیکم اولئکا، یہ تھے۔ آئیے آج کی قرآنی دعا کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ أَكُونَ يَحْضُرُونَ۔ تو یہ جو ایک چھوٹی سی دعا ہے، اسے یاد کر لیجئے۔ اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، اور اے میرے رب، میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا یا مانگتی ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ حدیث دیکھتے ہیں آج کی۔ الدنیا سجن المومن وجنہ القاف، مختصر سی جو ہے حدیث ہے، 5 حرف ہے ٹوٹل۔ الدنیا، دنیا جو ہے سجن، قید خانہ ہے مومن کے لیے، وہ جنہ، اور جنت ہے الکافر، کافر، یعنی یہ جو دنیا ہے وہ مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ تو یہ ان کے حوالے ہیں آیت کے بھی اور جو ہے حدیث کے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں، آپ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ سبحانک اللہم سلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پاک ہیں آپ اللہ، السلام علیکم، اور آخر میں ہماری پکار ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ سبق پورا ہوا۔ اگر اب آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سر میرا ایک سوال ہے۔